بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سبق یہ دو مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک دن اس میں عقائد سے متعلق کتاب اسلامی عقائد جو موجود ہے ہمارے پاس اس وقت کھلی ہوئی، ہفتے کے دن انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور اتوار اور پیر کو فہمی حدیث پڑھیں گے۔ اس میں حدیث اور اس کی فہم سے متعلق اس کی گزارشات اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کتاب ہے یہ عقائد سے متعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ مختلف قسم کے احکامات کے اوپر مشتمل ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جو ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے ان کو بجا لاتے ہیں۔ نماز ہے، ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے، زبان کو چلائیں گے، ہاتھ باندھیں گے، نگاہ کو فلانی جگہ رکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ اعضاء اور جوارح سے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں وہ اعضاء اور جوارح سے ہوتے ہیں۔ کوئی آنکھ کا عمل ہے، کوئی زبان کا عمل ہے، کوئی جو ہے نا وہ ہاتھ پیر کا عمل ہے۔ اور ایک قسم ہے عقائد کا عمل۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ انسان نے کیا چیز ماننی ہے اور کیا چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو عقائد وہ ہوتے ہیں کہ صرف ماننا، مثال کے طور پر یہ ماننا کہ اللہ رب العزت ایک اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے جو ہم نے اپنا رکھنا ہے۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ تہجد کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جو دعا فرمایا کرتے تھے اس میں خصوصیت سے یہ الفاظ ہیں: انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق والساعۃ حق۔ یہ سارے الفاظ ہیں کہ اے اللہ آپ بھی حق ہیں، آپ کے فرشتے بھی حق ہیں، آپ کے نبی بھی برحق ہیں، اور آپ کی جنت جہنم جو آپ نے بتایا یہ بھی حق ہے، جو آپ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا قیامت بھی آنے والی ہے حق ہے۔ یہ سب عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے اوپر یہ سمجھیے کہ متفرع ہوتا ہے، اس عقیدے کے اوپر اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہم کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں ہمارے اوپر، وہ اور بات ہے۔ کو اعمال لازم، مثال کے طور پر جی اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا مانا تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کو ایک ماننا الگ حکم ہے، اللہ کو اکیلا ماننا الگ حکم ہے، یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرنا یہ عمل ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا عام ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو پہلے ایک مانے گا تو یہ بنیاد ہے، عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے، اور ایک انسان کے اس کے عقیدے کے اوپر رکھ کر اس کی زندگی کے سارے اعمال مرتب ہوتے ہیں، جس کا جیسا عقیدہ ہو۔ اور عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، جس کو جو پورے دین پہ کسی چیز پر عمل نہیں کر رہا، نہ اس شخص نے کبھی فرض نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید کی نماز پڑھی، نہ جو ہے نا وہ کوئی حکم بجا لاتا ہے، لیکن عقیدے صحیح، عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کو ایک اکیلا مانتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، کلمے کے عقیدے تو یہ مسلمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا ضرور کسی دن جنت میں جائے گا۔ ہم بدعمالیوں کی وجہ سے شروع میں جہنم میں جائے تو جائے، اللہ پاک اپنی رحمت سے کسی کی کچھ بدعمالیاں معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ عقیدے کے صحیح ہونے کے بلبوتے کے اوپر جنت کا فیصلہ ہے۔ صرف ذہن، سوچ، ماننا، اعتقاد رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق کر دینا، صرف یہ
اس کے اوپر جنت مل جائے گی. جبکہ کوئی اس کا عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس کے یعنی جو اعمال ایسے ہیں کچھ کہ جس کے اوپر علماء نے ہلو، فرمایا کہ آواز آ رہی ہے؟ اس کو اختیار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے. اس کو اختیار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے. تو اس عمل میں تو کفر کا جو ہے نا وہ شائبہ ہے، لیکن البتہ دیگر اعمال کو چھوڑنے کے اوپر اس کے لیے محض اس وجہ سے کہ وہ بدعملی اختیار کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو جائے گا. ڈائریکٹ نکلنا پیچھے تک ڈھونڈ لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پیچھے سے مقدمے میں ایک چند باتیں اہم ہیں وہ ہم تھوڑی سی دیکھ لیں. اعتقادی مسائل کہتے ہیں کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلے اعتقادی مسائل ہیں بدیہی، یعنی کھلے کھلے عقائد، ایسے عقائد جس میں ہمیں جو ہے وہ کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، صاف سمجھ آتے ہیں. لکھتے ہیں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچی ہے اس کا ثبوت قطعی کہلاتا ہے. جیسے قرآن، فرض نمازیں اور ان کی تعداد، فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد اور نماز کی حیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھیے گا ایک تو بدیہی ہیں یعنی کھلی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے سے اتنے لوگ اس کو کرتے، سمجھتے، اعتقاد رکھتے آ رہے ہیں اسی طرح کہ ہمیں اس چیز کے اندر شبہ نہیں رہتا، اس چیز کے اندر شک شبہ نہیں رہتا. ایک قسم اس کی ہے. دوسری قسم ہے غیر بدیہی عقائد. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. غیر بدیہی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث سے اندر آئی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو ان میں نہیں آئیں. دیکھیے گا، پہلی قسم وہ عقائد ہیں جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے اور جن کو سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا. ایسی باتیں جن کا اس میں تذکرہ ملتا ہے. ایک غیر بدیہی باتیں تو وہ ہیں کہ جو کھلی کھلی باتیں ہیں اور ساری شروع سے چلتی آ رہی ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں. دوسری قسم کی باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، جن کا ہیں تو غیر بدیہی، لیکن غیر بدیہی میں وہ ایسی ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس کا ذکر ملتا ہے. جیسے قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا، قیامت کے دن وزن اعمال، پل صراط، رؤیت باری تعالیٰ اور اولیاء کی کرامتیں، یہ سب ایسی قسمیں ہیں، ایسی باتوں پر عقائد ہیں، ایسی باتوں کے عقائد ہیں کہ جو ہیں تو عقیدہ لیکن بہت بدیہی بات نہیں ہے کہ مطلب بالکل ہی واضح سب کو سمجھ آئے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اس کی یہ بات چلی ہے جو ہے نا وہ اس کے احادیث کے اندر یہ بات ذکر ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ایک قسم ہے. ان عقائد میں مسلمانوں کے مندرجہ ذیل اختلاف ہوا. ہم کتاب سے ہی پڑھیں. ان عقائد میں مسلمانوں کا مندرجہ ذیل اختلاف ہوا. دوسری قسم کی پہلی قسم، ان عقائد میں مسلمانوں کا مندرجہ ذیل اختلاف ہوا.
نمبر 1، بعض نے قرآن و سنت کے ظاہر کو اور سلف صالحین کو اختیار کردہ قول کو لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اس زمانے کے عقلی اور سائنسی اصول اور ضابطوں کے مخالف ہیں یا موافق ہیں۔ انہوں نے عقائد میں عقل کا استعمال کیا تو صرف مزید اطمینان کے لیے اور فریق مخالف پر رد کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے عقائد ایجاد کریں۔ یہ لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں۔ اور دوسری قسم کا طبقہ یہ ہے کہ بعض نے جب اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان مذکورہ بالا باتوں کے ظاہری معنی کو اپنے دور کے عقلی اور سائنسی اصول کے خلاف پایا تو انہوں نے یا تو ان کا انکار کر دیا یا ان کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویل اختیار کی تاکہ بات کھل جائے اور اصل معنی سامنے آ جائے۔ یہ لوگ اہل سنت سے الگ بدعتی فرقے ہوئے، مثلا معتزلہ، مرجئہ، کرامیہ وغیرہ۔ یہ پرانے زمانے کے نام ہیں، آج بھی اس کیا کہتے ہیں نظریے کے لوگ موجود ہیں اور جن کی بنیاد اسی طرح ہے۔ جو مسائل ایسے ہیں کہ جو غیر بدیہی ہیں، عقل میں جو ہے نا وہ جلدی سے سمجھ آنے والے نہیں ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن ان کا ذکر ہے، اس کے لیے اہل سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو اختیار کرنا، ان کو ماننا جیسے وہ ہے، اگرچہ ہماری عقل میں وہ درست بات نہیں آ رہی اسی طرح۔ یہ ہمارے حضرات نے، اسلاف نے اس طرح کیا ہے۔ اور لیکن دوسرے لوگوں نے بات آ رہی ہے، یا اگر مثال کے طور پر پل صراط ہے، یا جو ہے وہ قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ عقلی چیز نہیں ہے، ایسی بات ہے کہ جو عقل سے اس کا ادراک صحیح نہیں ہو رہا، عقل سے اس کا ادراک صحیح نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی تعویل کر دو، اس کو ایسا کر کے پیش کرو کہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو جائے، لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو جائے اور عقل کے پیمانے پر یہ سمجھ آ جائے۔ حالانکہ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ باتیں غیب کی باتیں ہیں جو عقل سے اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہماری عقل سے ورا ہے، لیکن حق اسی طرح ہے جس طرح اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس کے خلاف کو چلیں گے، اس کے خلاف کو مانیں گے تو یہ بدعت کا دروازہ کھولتی ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں یہ بدعتی ہیں۔ دوسری قسم وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور مشہور، ایک تو قسم وہ ہوگی جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر موجود ہے اور صحابہ سے اس کے بارے میں کوئی رائے ملتی ہے، اس کے بارے میں فرما دیا کہ اہل سنت اس پر چلتے ہیں اور بدعتی لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم جو غیر بدیہی نظریات کی دوسری قسم ہے، وہ عقائد ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اور مشہور حدیثوں میں نہیں